اب ہم ایک ایک صفت کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور اس کو ہمیں کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اس کی کیسے پریکٹس کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمس، بولو ہمس، سے ہمس، سے ہمس، ہمس۔ تو لغوی معنی ہوتے ہیں پستی کے، پستی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف، وہ کون سے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز پست ہو جائے، یعنی ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے آواز آپ کی پست ہو جائے۔ اس آواز کے پست ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمس کہتے ہیں جی۔ کیسے ہم ادا کیسے کریں گے حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت؟ اب حروف محموسہ کون ہے؟ حروف محموسہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ جو حروف ہیں، یعنی جن حروف میں ہمس پایا جاتا ہے، ان حروف کو ہم کہتے ہیں محموسہ، اور ان حروف کی تعداد 10 ہے، یعنی 10 ایسے حروف ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہمس کی صفت کیا ہے؟ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ان 10 حروف کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا تو اب اس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے جو ماہرین ہیں، فن تجوید کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک گروپ نیم بنا دیا۔ گروپ نیم یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، جتنے بھی آپ کو صفات کیریکٹرسٹک آپ کو ملیں گے، اور اس کیریکٹرسٹک کے اندر جتنے بھی لیٹرز آئیں گے، حروف آئیں گے، ان کا ایک گروپ نیم ہے۔ تو اس کا گروپ نیم کیا ہے؟ پورا ایک سینٹنس ہے، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ۔ اب اس کی جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم کیا چیز ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان حروف کو یاد رکھ لیں، ان حروف کو یاد رکھ لیں۔ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ۔ ان 10 حروف کو، یعنی اس سینٹنس میں یہ سارے 10 حروف آ گئے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ نے گویا کہ حروف محموسہ کو یاد کر لیا۔ حروف محموسہ ان کو کہتے ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمس کے معنی ہوتے ہیں پستی کے، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اس حرف کو، یعنی ان 10 حروف کو ادا کریں گے تو آواز آپ کے جو مخرج میں آواز پست ہو کے نکلے، ہے نا، کمزوری کے ساتھ نکلے۔ تو اچھا، اس کی ایک مثال اور دی جاتی ہے کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ جہاں روئی دھن کی جاتی ہے، ذیشان صاحب ہے، الطاف بھائی، آپ نے دیکھا ہے اپنے کہیں؟ خاص کر کے جو قریے وغیرہ ہیں وہاں پہ اہتمام ہوتا ہے پہلے زمانے میں روئی، ہاں، پرانے جو گدے اور لحاف ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو بنائے جاتے تھے، گھروں میں بنتے تھے۔ اب تو بلینکٹ کا زمانہ آ گیا ہے، ریڈی میڈ چیز ہو گئی ہیں، اور اس کی جو ہے دوسرے الٹرنیٹیوز آ گئے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا کہ گدے بنتے تھے، لحاف بنتے تھے، اور ہر سال اس کی روئی نکال کر اس کو جو ہے چکی میں بھیجا جاتا تھا، اور جو دھنکی کہا جاتا ہے، ایک آدمی دھنکی یعنی روئی کو دھنک کر اس کو الگ الگ کرتا تھا، اور بالکل اس کے اندر گرمی واپس آ جاتی تھی، اور پھر دوبارہ پھر وہ لحاف کو اندر ڈال کر روئی کو سلتا تھا۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے بہرحال اس کو دیکھا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس روئی کو نکالنے کے بعد جو دھنکا جاتا ہے، یعنی کیسے روئی کو الگ الگ کیا جاتا ہے، ریشے ریشے کیے جاتے ہیں، وہ جو پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جی جی بالکل۔ ایک اسٹک ہوتی ہے نا، اس اسٹک کو، لمبی سی اسٹک کو روئی میں مارا جاتا ہے، مارتے ہیں، تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے وہاں پہ جب اسٹک کو مارتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو ہمس کہتے ہیں، اس آواز کو ہمس کہتے ہیں، جو ایک عجیب قسم کی آواز ہوتی ہے، جو روئی دھنکتے وقت آتی ہے، اس کو ہم ہمس کہتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ یہاں عرب میں آپ نے اونٹوں کو چلتے ہوئے اگر دیکھا ہو،
ریگستان میں جب اونٹ چلتا ہے تو اس کے پیر سے جو ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے، بس بس، جو ایک خاص قسم کی آواز، اس کو بھی ہمس کہتے ہیں۔ وہ جو کیفیت ہے، اس آواز کی جو کیفیت ہے، وہ بھی ہمس کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں پہ ہمس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کریں تو ہمس کی کیفیت پیدا ہو۔ ہمس کا ایک میتھڈ سمجھ لیجئے، جریان النفس، یہ میں نے بہت ہائی لائٹ کر کے لکھا، یہ جریان النفس۔ جریان النفس کا مطلب سانس کا جاری رہنا۔ جریان النفس کا مطلب سانس کا جاری رہنا۔ کلر چینج کر دیں ہم اس کا کلر ہم چینج کر دیں، کہیں سے چینج ہو سکے تو۔ جی تو anyway، بہرحال جریان النفس جو ہے یہ یعنی سانس کا جاری رہنا۔ سانس کا جاری رہنا کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ پڑھیے، اگلی سلائیڈ میں آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ آئیے، چلیے میں چلتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تا کی مثال کی طرف۔ تا، یہ ہے تا، یہ ہے تا۔ فلما اضاءت، اضاءت، جی یا آپ سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خلقت، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قت، یہ جو ہلکی سی آواز ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اگر کچھ لوگ ہمس کے چکر میں قلقلہ کر دیتے ہیں، خلقت، فلما اضاءت، رفعت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، یہ قلقلہ نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا ہونا ہے؟ ہمس۔ اذا الشمس كورت، 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 اس طرح تا ہے۔ پھر اس کے بعد سین کی مثال ہے، قل اعوذ برب الناس، میں نے ذکر کیا تھا آپ سے اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا تھا ثا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث، ایک ہوتا ہے فحدث اور ایک ہے فحدث۔ آواز جو کنٹینیوٹی ہے، جو آواز آ رہی سانس کی شکل میں، وہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی عمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے، جو طریقہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو طے کر لیتے تو اس کو مستقل کرتے، مثال کے طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تو ایسا نہیں کہ پوری رات جاگ کر پڑھتے، بلکہ وہ سورہ مزمل میں جو ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں تھوڑا سا قیام کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا حصہ جاگے، اس سے کم جاگے، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ جاگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ معمول تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر کبھی تہجد مس ہو جاتی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کی پروتی کے لیے یا اس کے قضا کے طور پہ 12 رکعتیں دن میں پڑھتے نفل۔ تو یہ اہتمام بہرحال ہم سب کو کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اس لحاظ سے اس طرح کے اعمال کا ہمیں جو ہے وہ پابند بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں جو ہے وہ عمل کی اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دوں، صفات الحروف۔ جی تو بتائیے، صفات الحروف میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ کل کیا پڑھا؟ کون بتائے گا؟ جی، صفات الحروف میں ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں پڑھا؟
جی تو ہم نے السلام پڑھا علیکم. صفت کی. ہاں بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفات کی اہمیت، صفات کے فائدے، صفات کے لغوی معنی، صفات کی قسمیں، یہ سب پڑھے. صفات کی قسمیں دو ہے: صفات لازمہ، صفات عارضیہ. پھر صفات لازمیہ کا ڈیٹیل ہم لوگ پڑھے. ویری گڈ ماشاء اللہ. صفات لازمہ اور صفات عارضہ. جی تو صفات عارضہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی تھی؟ جی صفات عارضہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی تھی؟ 7. جی صالحہ نے بتایا کہ ثانیہ نے بتایا؟ دونوں انمیوٹ ہے. کس نے بتایا ہے ابھی؟ جی ایک منٹ کوئی آیا ہے دیکھو. صرف ایک منٹ مجھے دیجیے. تھوڑا سا مہمان آ گئے, میں اسے 2 منٹ میں. آپ بھی ہمارے ساتھ کلاس انجوائے کریں. جی تو معذرت چاہتا ہوں, اصل میں ہمارے ایک نیبر ہیں, بغل میں رہتے تھے, کیرلا کے انیس بھائی, وہ آ گئے ہیں تو اچانک ان کو پتہ نہیں تھا کہ کلاس کا وقت ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ بیٹھے, انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تشریف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں کس نے, ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ صفات کیریکٹرسٹکس آف لیٹر جو ہے وہ 2 طرح کے ہم نے بتائے تھے. ہمارے الطاف بھائی نے بتایا کہ پہلا کیا ہے, صفات لازمہ اور صفات عارضہ. تو میرا سوال یہ تھا کہ صفات عارضہ کی کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتایا, ٹمپریری جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کتنی ہیں, ہاؤ مینی ٹائپس؟ تو کسی نے کہا 7, آئی تھنک مجھے ایسا سنائی دیا. صحیح ہے؟ جی بتائیے مجھے. کسی, ہاں کسی سسٹر کی آواز ہے, ثانیہ کی یا تو یا صالحہ کی. کسی نے کہا 7 غالباً, صالحہ کی. جی نہیں 7 نہیں ہے. ہاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. جی یہ آواز کا ایشو آپ کا رہتا ہے میرے خیال سے, بہت ہمیشہ ہی رہتا ہے. جی بتائیے ثانیہ, آپ بتائیے. صفات عارضہ کی میں نے قسمیں بتائی تھی, کتنی بتائی تھی؟ جی اچھا کوئی بتائے, کوئی بتائے. ادغام, اظہار, اخفاء, اقلاب. میں نے جو بتایا تھا میں نے جو بتایا تھا وہ بتانا ہے. کتنی قسمیں ہیں صفات عارضہ کی؟ یہ میں نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا. چلے ٹھیک ہے, میں کبھی کبھی وہ سوال بھی آپ سے کروں گا جو میں نے آپ کو نہیں پڑھا ہے, صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے. دیکھیں ہم نے صفات کی 2 قسمیں بنیادی طور پہ بتایا تھا, صفات لازمہ اور عارضہ. لازمہ یعنی کمپلسری کیریکٹرسٹک, اور عارضہ جو ٹمپریری ہوتی ہے. ہم نے عارضہ کے تعلق سے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا, یعنی اس کی کتنی قسمیں ہیں ڈیٹیل. میں نے ایک سرسری تعریف بتائی تھی خالی کہ ادغام, اخفاء اور اقلاب وغیرہ جو ہے
یہ صفات عارضہ میں سے آتی ہیں، لیکن کتنی ہیں، کتنے ٹائپس کی ہیں، یہ نہیں بتایا تھا میں نے، ہے نا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں، صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی اب تو بتائیے جواب اس کا، دو. صفات لازمہ کی دو قسم. دو قسمیں صفات ہیں. لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. ویری گڈ. صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، اپوزٹ کیریکٹرسٹک اور نان اپوزٹ. ٹھیک ہے، ایک صفت جس کا اپوزٹ آتا ہے اور ایک صفت ایسی جس کا اپوزٹ نہیں آتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کی جو مخارج الحروف ہے، اسی طریقے سے صفات لازمہ کی بھی تعداد ہے. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17. اور صفات لازمہ کی ٹوٹل کتنی تعداد ہے؟ وہ بھی 17 ہے. البتہ میں نے یہ ذکر کیا تھا آپ سے کہ صفات لازمہ کو بھی ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. متضادہ کی تعداد ہم نے بتائی تھی آپ کو 10 اور غیر متضادہ کی بتائی تھی جی 7. صفات لازمہ متضادہ کوئی بتا دے ذرا، کوئی جلدی سے بتا دے. صفات لازمہ متضادہ 10 آئے گی 6 قسمیں، 5 اس کا اپوزٹ. پانچ کی اپوزٹ کون کون سی ہے؟ جد، جہر، شدت، رخاوت. پھر سے بتائیے، پھر سے الطاف بھائی پھر سے بتائیے. اور اس کی 5 ہے سے، جیسے 5 اس کا اپوزٹ ہے. گڈ. جی. نمبر 1 ہے آپ کا جد. جد نہیں، جد کوئی صفت نہیں ہوتی. ضد کا مطلب اپوزٹ، ضد کا مطلب میں نے کہا اپوزٹ. تو ایک صفت ہوگی، اس کی ضد کیا ہوگی یہ بتایا تھا میں نے. تو ضد کوئی کیریکٹرسٹک کا نام نہیں ہے. جی نمبر 1 اطلاق. چلیے آپ نیچے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوپر سے لیتا. ہمس، کم جہید، شدت، رخاوت، استعلا، استفال، اطلاق، انفتاح، اطلاق، اسمات. گڈ. اوکے ویری گڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ترتیب سے آپ ادھر سے کہیں جو سیکوینس میں نے جو ہے لکھوایا. نمبر 1 ہمس، اس کی ضد یعنی اپوزٹ جہر. نمبر 2 شدت، اس کا اپوزٹ کیا ہے بتائیے؟ رخاوت. تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی استعلا، اس کا اپوزٹ استفال. اور پھر ہم نے بتایا اطباق، اس کی ضد انفتاح. جی، اور اطلاق اور اسمات. تو یہ ہم ایک ایک انشاءاللہ پڑھیں گے. اور غیر متضادہ بھی دیکھ لیجئے. غیر متضادہ جو ہے وہ 7 ہے، نان کمپلیمنٹ. کون کون سی ہے؟ صفیر ہے، قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف ہے، تقریر ہے، تفشی ہے، استطالہ ہے. یہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے. اب ہم ایک ایک صفت کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور اس کو ہمیں کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اس کی کیسے پریکٹس کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہمس. بولو ہمس، سے ہمس، سے ہمس. ہمس ہمس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بچہ کیرلا کا ہے، اس کو جو ہے ہندی نہیں آتی، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. یہاں ہمارے پڑوس میں تھا، تو جب بھی موقع ملتا مجھے دیکھتا میرے پاس آ جاتا. اپنے گھر میں کم رہتا تھا، میرے پاس زیادہ رہتا تھا. تو لغوی معنی ہوتے ہیں پستی کے، پستی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پست نرم ہو اس کو کہتے ہیں. اور اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی بائی ٹرم اس کے یعنی تجوید کی اصطلاح میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف، وہ کون سے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز پست ہو جائے، یعنی ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے آواز آپ کی پست ہو جائے. اس آواز کے پست ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمس کہتے ہیں. جی کیسے ہم ادا کیسے کریں گے؟
حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت، اب حروف محموسہ کون ہے؟ حروف محموسہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو حروف ہیں، یعنی جن حروف میں ہمس پایا جاتا ہے ان حروف کو ہم کہتے ہیں محموسہ، اور ان حروف کی تعداد 10 ہے، یعنی 10 ایسے حروف ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہمس کی صفت کیا ہے؟ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ان 10 حروف کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا تو اب اس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے جو ماہرین ہیں، فن تجوید کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک گروپ نیم بنا دیا۔ گروپ نیم یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، جتنے بھی آپ کو صفات کیریکٹرسٹک آپ کو ملیں گے، اور اس کیریکٹرسٹک کے اندر جتنے بھی لیٹرز آئیں گے، حروف آئیں گے، ان کا ایک گروپ نیم ہے۔ تو اس کا گروپ نیم کیا ہے؟ پورا ایک سینٹنس ہے، فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ اب اس کی جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم کیا چیز ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان حروف کو یاد رکھ لیں، ان حروف کو یاد رکھ لیں۔ فحثہ، اس کا ایک پس منظر ہے، مولانا تھانوی کی کتاب جمال القرآن کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے اللہ سلمک۔ کئی لوگوں نے شرح کی ہیں، بڑی اچھی پیاری کتاب ہے۔ آر یو گوئنگ؟ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک یعنی بڑے اہل علم تھے، نیک لوگ تھے، وہاں پہ لوگ علمی گفتگو کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ ایک شخص جو تھا وہ بہت لایانی باتیں کر رہا تھا، کچھ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، بک بک کیے جا رہا تھا۔ اور وہیں پہ ایک شخص جو تھا بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ خاموش۔ تو کسی تیسرے شخص نے کہا فحثہ شخص سکت، کہ وہ شخص جو خاموش بیٹھا ہے اس کی خاموشی نے اس کو ترغیب دی، یعنی اس کو سبق سکھایا۔ کس کو؟ جو بڑبڑ کر رہا تھا، یہ مطلب ہے۔ بہرحال اس کا یہ کوئی اتھینٹک ہے، واقعہ نہیں ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے اصل چیز کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ ان گروپ کا جو ہم گروپ نیم ہے، ان کا کوئی مطلب بھی ہونا ضروری نہیں کہ ان کا کوئی مطلب بھی ہو، صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے ان کو گروپ میں جمع کر دیا گیا، کیونکہ الگ سے آپ یاد کریں گے کہ فا ہا ثا ہا شین خا صاد، اس طرح تو آپ کو یاد کرنا کیا ہے؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایزی آپ کو کیا ہوگا یاد کرنا؟ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ ان 10 حروف کو، یعنی اس سینٹنس میں یہ سارے 10 حروف آ گئے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ نے گویا کہ حروف محموسہ کو یاد کر لیا۔ حروف محموسہ ان کو کہتے ہیں جن کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمس کے معنی ہوتے ہیں پستی کے، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اس حرف کو، یعنی ان 10 حروف کو ادا کریں گے تو آواز آپ کے جو مخرج میں آواز پست ہو کے نکلے، نرمی کے، کمزوری کے ساتھ نکلے، ہے نا، کمزوری کے ساتھ نکلے۔ تو اچھا، اس کی ایک مثال اور دی جاتی ہے کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ جہاں روئی دھن کی جاتی ہے، ذیشان صاحب ہے، الطاف بھائی، آپ نے دیکھا ہے اپنے کہیں، خاص کر کے جو قریے وغیرہ ہیں وہاں پہ اہتمام ہوتا ہے پہلے زمانے میں روئی، ہاں، پرانے جو گدے اور لحاف ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو بنائے جاتے تھے، گھروں میں بنتے تھے، اب تو بلینکٹ کا زمانہ آ گیا ہے، ریڈی میڈ چیز ہو گئی ہے، اور اس کی جو ہے دوسرے الٹرنیٹیوز آ گئے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا کہ گدے بنتے تھے، لحاف بنتے تھے، اور ہر سال اس کی روئی نکال کر اس کو جو ہے چکی میں بھیجا جاتا تھا،
اور جو دھنکی کہا جاتا ہے، ایک آدمی دھنکی یعنی روئی کو دھنک کر اس کو الگ الگ کرتا تھا اور بالکل اس کے اندر گرمی واپس آ جاتی تھی، اور پھر دوبارہ پھر وہ لحاف کو اندر ڈال کر روئی کو سلتا تھا۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے بہرحال اس کو دیکھا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس روئی کو نکالنے کے بعد جو دھنکا جاتا ہے، یعنی کیسے روئی کو الگ الگ کیا جاتا ہے، ریشے ریشے کیے جاتے ہیں، وہ جو پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جی جی بالکل۔ ہاں، ایک اسٹک ہوتی ہے نا، جی ہاں اس اسٹک کو، لمبی سی اسٹک کو روئی میں مارا جاتا ہے، مارتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے وہاں پہ جب اسٹک کو مارتے ہیں، تو اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو ہمس کہتے ہیں، اس آواز کو ہمس کہتے ہیں، جو ایک عجیب قسم کی آواز ہوتی ہے جو روئی دھنکتے وقت آتی ہے، اس کو ہم ہمس کہتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ یہاں عرب میں آپ نے اونٹوں کو چلتے ہوئے اگر دیکھا ہو، ریگستان میں جب اونٹ چلتا ہے تو اس کے پیر سے جو ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے، اس اس جو ایک خاص قسم کی آواز، اس کو بھی ہمس کہتے ہیں۔ وہ جو کیفیت ہے، اس آواز کی جو کیفیت ہے، وہ بھی ہمس کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں پہ ہمس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کریں تو ہمس کی کیفیت پیدا ہو۔ ہمس کا ایک میتھڈ سمجھ لیجئے، جریان النفس، یہ میں نے بہت ہائی لائٹ کر کے لکھا، یہ جریان النفس۔ جریان النفس کا مطلب سانس کا جاری رہنا، جریان النفس کا مطلب سانس کا جاری رہنا۔ کلر چینج کر دیں ہم اس کا کلر ہم چینج کر دیں، کہیں سے چینج ہو سکے تو۔ جی تو anyway، بہرحال جریان النفس جو ہے یہ یعنی سانس کا جاری رہنا۔ سانس کا جاری رہنا کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ پڑھیے، اگلی سلائیڈ میں آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ آئیے، چلیے میں چلتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تا کی مثال کی طرف۔ تا، یہ ہے تا، یہ ہے تا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ، اضاءت، جی یا آپ سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خلقت، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قط، یہ جو ہلکی سی آواز ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اگر کچھ لوگ ہمس کے چکر میں قلقلہ کر دیتے ہیں، خلقت، فلما اضاءت، رفعت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، یہ قلقلہ نہیں ہونا ہے بلکہ کیا ہونا ہے؟ ہمس۔ اذا الشمس كورت، 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 اس طرح۔ تو یہاں پہ ہمیں پریکٹس کرنا ہے۔ یہ جو لنک ہے آپ کو میں ایک سنا دیتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ ساری تو ہم سنائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ لنک کھل کے آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں آپ کو سنائی دے گا۔ لنک آ گئی سامنے آپ کے؟ یہ فہد عبد الرحمان، آدم اور عبد الرحمان کچرا پورا صاف کر کے آؤ گاڑی میں سے، پورا جی باہر جی بازو میں پھینکو۔ نہیں آئی۔ لنک تو کیا نہیں ہوا؟ آئی ہے تو اس آدم کا تو کچرا مطلب پورا یہ پھینک ہے، جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سلائیڈ کو بند کر کے اسکرین شیئر کرنا پڑے گا پھر سے، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ جی نہیں سر، یہ تو پھر وہی کھل گیا، پھر سے وہی کھل گیا۔ جناب کہاں گیا ہے؟ آپ ہی پڑھ دیجیے، شیخ سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا یہ تو کھل نہیں رہا، کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ دیکھیے یہ ہے، ہاں
چلیے تو بہرحال میں ہی پڑھ دیتا ہوں، اس کی یہ لنک کھل نہیں رہی، کچھ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس میں. تو اسی طریقے سے سین کی مثال فحثہ شخص سکت تا ہے، پھر اس کے بعد سین کی مثال ہے قل اعوذ برب الناس، میں نے ذکر کیا تھا آپ سے اگر آپ کو یاد ہوگا. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث ایک ہوتا ہے فحدث اور ایک ہے فحدث. آواز جو کنٹینیوٹی ہے، جو آواز آ رہی سانس کی شکل میں، وہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہاں مفلحون دیکھیے اولئک هم المفلحون وما یشعرون وما یشعرون. تو یہ جو حروف ہے ان میں آپ کی سانس تھوڑی سی جاری رہے ان حروف کو ادا کرتے وقت، اسی کو ہم ہمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی تلاوت میں حسن پیدا کرتا ہے اگر ہم نے ان کا اہتمام کیا تو. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ صفات لازمہ ہے یا عارضہ ہے؟ صفات لازمہ ہے. اب صفات لازمہ اگر کوئی کہے کہ صفات لازم ادا کرے نہ کرو تو لحن جلی واقع ہوتا ہے، اس میں لحن جلی واقع ہوگا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہاں نہیں ہوگا. لیکن صفات لازمہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت حرف کے اندر موجود ہو. تو پتہ یہ چلا کہ صحیح حرف ادا کرنے کے لیے، کسی حرف کو پرفیکٹ انداز سے ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس صفت کو بھی ہم ادا کریں، صفت کے ساتھ اس حرف کو ہم نکالیں. تو اب یہ جو ہے 10 حروف ہیں، ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ اس طرح کی تلاوت ہو، اس طرح آواز نکلے جس طریقے سے ہمس میں نکلنی چاہیے. اب ان کے علاوہ جو جتنے حروف بچتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں، کن کے علاوہ؟ یعنی 10 کے علاوہ. تو 10 کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ کتنے ہوئے؟ یہ 19 حروف. اب ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ. کیونکہ جو ہمس کی صفت ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جہر. ہمس کے اندر نرمی، پستی، اور جہر کے اندر بلندی. بات سمجھ آ رہی نا؟ ہمس کے اندر پستی اور جہر کے اندر کیا ہے؟ بلندی. اور جہر کے معنی بلندی ہم خود بولتے ہیں، بلند آواز سے بولنا، زوردار آواز سے، بلند آواز والا شخص، تو اسی کو ہم کہتے ہیں بلندی. یعنی بلند آواز سے پڑھنا، یعنی قوت کی وجہ سے آواز بلند کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ان 10 حروف کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں ان کے اندر ان کی اپوزٹ صفت یعنی جہر کی صفت پائی جاتی ہے. از اٹ کلیئر؟ ہمس کے جو 10 حروف ہیں جن میں صفت پستی ہے، ان کے علاوہ جو 19 حروف بچتے ہیں ان کے اندر جہر ہے یعنی بلندی ہے. تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے، قوت کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا ہو جانی چاہیے. تو ہم ان حروف کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو ہم اس کو کہتے جہر. اچھا، اس میں ہم نے آپ کو کیا لکھا؟ ہمس میں ہم نے لکھا جریان النفس، یعنی سانس کا جاری رہنا. تو ظاہر بات ہے اس کا اپوزٹ ہم کیا کہیں گے؟ انحباس النفس یا حبس النفس، ہے نا؟ جریان مانے جاری رہنا اور حبس مانے رک جانا، انحباس رک جانا. تو سانس کا جاری رہنا ہمس، اور سانس کا بند ہو جانا فوراً یکلخت بند ہو جانا کیا ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ حبس النفس. تو اب ان کو ہم جب ادا کریں گے حروف مجہورہ کو،
تو ان کو ادا کرتے وقت ہماری جو آواز ہے مخرج میں ایک قوت کے ساتھ، پریشر کے ساتھ ٹھہرے کہ اس کے اثر سے سانس کا جو کنٹینیوٹی ہے سانس کی وہ بند ہو جائے، سانس جاری ہونا بند ہو جائے، یعنی جریان النفس کی کیفیت ختم ہو جائے، آواز ہماری بلند ہو جائے۔ جب آواز بلند ہو جائے گی تو وہ جو پستی ہے ہمس کی وجہ سے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مثال دیکھیے اس کی، جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایک مثال میں نے یہاں پہ لکھا، باقی یہ سارے حروف ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے حروف کون سے؟ 19 وہ حروف ہیں جن میں ہمس نہیں پایا جاتا۔ تو فرغب با میں آپ دیکھیے آگے، آپ دیکھیں گے اس میں ایک صفت ہے شدت کی بھی، شدت بھی آپ کو ملے گا اس میں، اور اس میں جہر بھی ہے، آواز میں بلندی بھی ہونا چاہیے۔ آقو، آقو اس میں بھی آپ کو جہر نظر آئے گا، ہے نا، ذال میں بھی جہر ہے، غین میں جو ہے وہ جہر ہے۔ تو باقی جو 19 حروف ہمس کے علاوہ بچتے ہیں، حروف محموسہ کے علاوہ بچتے ہیں، ان میں جہر کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمیر بھائی لیٹ ہو گئے، آجا۔ اور بعد میں کون آیا ہے؟ بعد میں عمیر بھائی کے علاوہ نبیہہ آئی ہیں جو نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، اور شفیق صاحب بھی لیٹ ہو گئے ہیں آج ذرا سا۔ جی، تو پہلی صفت ہم نے پڑھی صفت ہمس، اس کا اپوزٹ صفت جہر، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک جو صفت ہوگی اس کی اپوزٹ میں دوسری صفت ہوگی، ایک صفت کے اندر جن حروف میں وہ صفت پائی جائے گی دوسری جو اپوزٹ صفت ہے ان میں وہ صفت نہیں پائی جائے گی۔ یعنی جو یہ باقی 19 حروف ہیں ان میں ہمس نہیں پایا جائے گا، ان میں ہمس نہیں پایا جائے گا، اور جو پچھلے حروف محموسہ ہیں فحثہ شخص سکت، اس میں ہمس ہے، اس میں جہر نہیں پایا جائے گا، اس میں بلندی نہیں آئے گی۔ تو یہ اصول آپ سمجھیے، جن حروف میں جو صفت پائی جاتی ہے ان کے اس میں کیا نام ہے دوسرے والے میں اپوزٹ میں وہ صفت نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلی صفت دیکھیں، اگلی صفت کون سی ہے؟ الشدہ، شدت، جس کو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ شدت کے معنی ہوتے ہیں اصل سختی کے، اسٹرانگ اسٹراپیجی، یعنی ہم جب ٹھہرے، ہماری جو آواز مخرج میں ٹھہرے تو اسٹرانگلی ٹھہرنی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ ہماری جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، جو پروناؤنس کریں ہم ان حروف کو، جو 8 حروف ہیں، ہماری آواز بلندی، ہماری آواز بلندی پیدا ہو، شدت پیدا ہو، اسٹرانگ طریقے سے ہم وہ آواز کو ہم نکالیں۔ اور وہ کون سے حروف ہیں جناب؟ یہ 8 حروف ہیں، یہ والے۔ ان 8 حروف میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ کون سی صفت ہوگی؟ کون سی صفت ہوگی؟ شدت کی۔ کون کون سے حروف ہیں؟ اجدو، قطن، بکت۔ اب ان کو بھی ایسی جو ہے وہ میں نے اس کا ترجمہ لکھ لیا، اس کے اور بھی بہت ساری اور بھی جو ہے وہ گروپ نیم اور بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اجدو، قطن، بکت ہے، اور اسی طریقے سے دیکھیں میرے ذہن میں اگر آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس میں میں تجھے ترش رو پاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور تو اب یہ جو 8 حروف ہیں اصل ان کو یاد کرنا، ان کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کے چکر میں آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اجدو، قطن، بکت، حمزہ، جیم، دال، 3 ہو گئے، پھر قاف، تا، 5 ہو گئے، پھر با، کاف، تا، یہ 3 ہو گئے۔ تو 8 حروف کا مجموعہ ہے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ یا اجدو کا قطبتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہی ہے، اجدو کا قطبتا، میں تجھے ترشرو پاتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کا جو مین میتھڈ ہے یا مین جو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو
ہائی لائٹ کیا یہ انحباس جریان الصوت، آواز کا جو جاری رہنا ہے وہ بند ہو جائے، آواز میں کنٹینیوٹی جو ہے وہ نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جو آگے صفت آ رہی ہے اس کے اپوزٹ میں، اس میں آواز جاری رہے گی. الرخوہ، اس میں کیا ہے؟ جریان الصوت ہے، اور اس میں کیا ہے؟ انحباس جریان الصوت، یعنی آواز کا جاری رہنا ختم ہو جائے. اور اس کی جو اپوزٹ ہے اس میں کیا ہے؟ آواز کا جاری رہنا. بالکل. اب ایک ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا، دیکھیں صفت بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جو سبق ہے بہت اہم بھی ہے، بہت دلچسپ انداز سے بھی ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. نمبر ایک، پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ بھائی یہ جو 8 حروف ہیں جن کے اندر شدت ہے، تو ان میں سے کچھ حروف تو ایسے بھی ہوں گے نا جن کے اندر ہمس بھی پایا جاتا ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. کس میں پایا جاتا ہے بتائیے؟ کاف ہوتا کاف تا ہمس میں پایا جاتا ہے. کاف اور تا. اچھا، ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اندر جہر بھی پایا جاتا ہے. کن میں جہر پایا جاتا ہے؟ حمزہ، جیم، دال، جیم، تا اور با. با میں پایا جاتا ہے، قاف میں پایا جاتا ہے، اور جیم دال. آسان طریقہ جواب دینے کا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ آسان طریقہ، جب آپ سے پوچھا جائے کہ حروف مجہورہ کتنے ہیں تو آپ کو حروف محموسہ یاد ہونا چاہیے. فحثہ شخص سکت، ان 10 حروف کے علاوہ مجہورہ ہیں. پھر اس کے بعد حروف شدہ کتنے ہیں تو آپ یاد کیجئے اجید قطن بکت. پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کے اپوزٹ جو رخوہ یا رخاوت ہے اس کے کتنے حروف ہیں تو آپ شدت کے حروف یاد کر لیں گی نا، تو آپ کو رخوت کے آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گے. تو اجید قطن بکت میں کون کون سی اور صفت پائی جا رہی ہیں؟ ایک تو کاف اور تا، بالکل درست فرمایا آپ نے، اس میں ہمس بھی پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کی پائی جا رہی ہیں، کچھ حروف پائے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قاف ہے، اور اجید قطن بکت تا ہے، اور اجید قطن بکت با ہے، با میں بھی ہے نا. تو یہ جو حروف ہیں ان میں آپ کو یعنی کچھ پچھلی صفات بھی ملیں گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ایک لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ تا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ اذا الشمس کورت، کیونکہ اس کے اندر آپ نے بتایا صفت ہمس بھی ہے، اور صفت ہمس میں کیا ہے؟ آواز جاری رہتی ہے، جریان النفس، سانس جاری رہتا ہے، آواز جاری نہیں رہتی، سانس جاری رہتا ہے. اور دوسری صفت آپ یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ شدت کی، آواز میں سختی بھی پیدا ہونی چاہیے. تو اس کو آپ کیسے تطبیق دیں گے؟ ڈیفائن کیسے کریں گے آپ اس کو؟ شدت قوی ہوگی، ہمس ضعیف ہوگا. شدت کی وجہ سے حرف کو ادا کرتے وقت شدت پیدا ہوگی، تا کو ادا کرتے وقت شدت کی وجہ سے ہم اس کے اندر شدت پیدا کریں گے، یعنی سختی سے پڑھیں گے. اور جو آواز جاری رہے گی وہ ہمس کی وجہ سے جاری رہے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دونوں الگ الگ چیز ہیں. یعنی ہمس ہے تو جہر تو نہیں ہوگا، آواز میں بلندی نہیں آئے گی، لیکن آواز میں شدت ضرور ہوگی. تو آواز میں شدت ہوگی، پہلے شدت ہوگی، اس کے بعد ہمس ہوگی. اذا الشمس کورت، 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 ہے نا. اور کون سا حرف ہے؟ کاف. کاف دیکھیے، کاف کی کوئی مثال؟ صدرک، الم نشرح
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اب صدرک اور وزرک یا الذی انقض ظہرک، کاف میں آواز میں شدت پیدا ہو رہی ہے. الم نشرح لك صدرک، صدرک صدرک. کلیئر سنائی دے رہا آپ کو؟ صدرک، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہے، پہلے شدت ہوگی بعد میں ہمس ہوگا، تو دو صفت پائی گئی. چلیے اسی طریقے سے ہم ایک ایک حرف کے اندر 5 صفات کا خیال کر کے پڑھیں گے. ہے نا خوبصورتی؟ کیسے ادا کریں گے انشاءاللہ ہم آگے دھیرے دھیرے دیکھتے ہوئے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کون سی صفت ہے. شدت کی اپوزٹ کیا ہوئی؟ رخوت. رخوت کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے، نرمی. اچھا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ نرمی کی وجہ سے یا ذوف کی وجہ سے آواز کو نرم کر کے حرف کو نکالنا، آواز کی نرمی کے ساتھ حرف کو ادا کرنا. یعنی جب ہم حروف رخوہ کو ادا کریں گے، یعنی وہ 16 حروف جو شدت کے علاوہ ہیں، اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو جو مخارج ہے اس میں اتنی ذوف کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ ہم اپنے حروف کو ادا کریں گے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا، آواز آپ کی جاری رہے گی، جریان الصوت، آواز جاری رہے گی اور نرم بھی ہو جائے گی، نرمی بھی آئے گی اور آواز میں جو کنٹینیوٹی ہے وہ بھی رہے گی، آواز بھی کنٹینیو رہے گی اور کیا ہے، آواز میں نرمی بھی پیدا ہوگی. تو ہم نے 4 صفت پڑھی. پہلی صفت ہمس، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ پستی. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر، جس کے لینگویج میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ بلندی. پستی کا اپوزٹ بلندی. بات سمجھ آ رہی نا. تیسری صفت ہم نے پڑھی شدت، اس کا جوڑا کیا ہے؟ رخوت یا رخاوت. رخوت یا رخاوت دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے 2 اور 2 اس کے جوڑے ہم نے پڑھے. ہم نے دیکھا کہ ہمس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے جریان النفس، سانس کا جاری رہنا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر، انحباس جریان النفس، سانس کا بند ہو جانا، موقوف ہو جانا. اپوزٹ ہے نا، یعنی آواز میں بلندی پیدا ہونا. تیسری چیز یعنی جو دوسرا جوڑا ہے ہم نے پڑھا شدت، آواز میں سختی. اس کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ اردو میں بھی ہم سختی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نرمی ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو آواز میں نرمی. تو پتہ چلا کہ صفات جس میں جن حروف میں ہمس پایا جاتا ہے ان کو ہم پست انداز میں پست آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اور باقی جو حروف ہے ان کو ہم جہر کے ساتھ پڑھیں گے. پھر جو دوسری صفت ہے اس کے اندر شدت ہے، تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ہم شدت کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان کے جو اپوزٹ حروف 16 ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے. اب سوال آپ لوگ یہ نہیں کر رہے کہ 16 کیوں ہے؟ 8 گئے تو 16 تو نہیں بچتے نا؟ کسی نے سوال نہیں کیا. 16 حروف، میں کہہ رہا ہوں 16 حروف میں کیا ہے؟ رخوت ہے یعنی نرمی ہے. تو جب آپ کے 29 حروف میں سے 8 نکل گئے تو کتنے بچنے چاہیے؟ الطاف بھائی 21 بچنا چاہیے سے. تو پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ 16 کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں نا میں تو بار بار. یہ 16 حروف میں نے لکھا بھی ہے جی، تو غلط میں کہہ رہا ہوں یا صحیح ہے؟ جی میں نے یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے بیچ میں، ہاں یہ لکھا ہوا ہے اوول شیپ میں. کیا یہ شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ؟ اب یہاں سے جو چیز ایک آ گئی شدیدہ، یہ کیا چیز ہے؟ شدیدہ یہ تو پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. متوسطہ کیا چیز؟ شدیدہ تو آپ پڑھ چکے. یہ متوسطہ نئی چیز ہے جو ہم نے 10
جو 5 5 کے جوڑے ہیں اس میں متوسطہ ہم نے نہیں بتایا، لیکن ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ثانیہ بار بار انمیوٹ کر رہی ہیں، مجھے شاید بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی بتائیے۔ جی بتائیے، اگر بتانے کے لیے انمیوٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انمیوٹ رہیں۔ تو یہاں پہ جو 16 حروف ہیں عزیز بھائی اور بہنوں، یہ 16 حروف وہ ہیں جن کے اندر رخوت پائی جاتی ہے، اور رخوت کس کی اپوزٹ ہے؟ شدت کی اپوزٹ ہے۔ تو شدت کے 8 حروف ہیں۔ تو اب کتنے حروف بچے؟ 8 اور 16 کتنے ہو گئے؟ جی 24 ہو گئے نا۔ اب 24، اب حروف کتنے بچے؟ 5۔ 5 حروف میں ایک صفت پائی جاتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں توسط۔ علماء نے جو صفات لازمہ کی تعداد لکھی ہے وہ تو 17 ہے، لیکن ان 17 میں سے ایک ایسی صفت بھی ہوتی ہے جو ایک اضافی صفت 18ویں صفت ہوتی ہے، جس کو یعنی ایک سیکوینس میں یا ترتیب میں اس صفت کو نہیں رکھا جاتا، یعنی 17 میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک اضافی اور ایڈیشنل صفت ہے جس کو ہم صفت توسط کہتے ہیں۔ توسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان۔ درمیان کاہے کا درمیان؟ شدت اور رخاوت کے درمیان، یعنی ایک ایسی صفت جو شدت اور رخاوت کے درمیان میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ بعض حروف ایسے ہیں جن کے اندر شدت ہے، بعض حروف ایسے ہیں جن کے اندر رخوت ہے، اور بعض حروف ایسے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں پڑھے جاتے ہیں، جو ان دونوں کے درمیان میں پڑھے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ شدت کی طرح ان حروف میں شدت بھی نہیں ہوتی، اور نرمی کی طرح ان حروف کے اندر نرمی بھی نہیں ہوتی، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت نہ مکمل طور پہ شدت پیدا ہو اور نہ مکمل طور پہ رخوت پیدا ہو یا رخاوت پیدا ہو، ہے نا؟ فغفر یا لن عمر ہے مثال کے طور پر، لن عمر، یہ 5 حروف ہیں، ان کا بھی مجموعہ آپ یاد کر لیجئے۔ لن عمر، اے عمر آپ نرم ہو جائیے۔ حضرت عمر کے لیے مشہور تھا نا کہ وہ بڑے سخت تھے، حضرت عمر بڑے سخت تھے نا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میری بات سے ایگری کرتے ہیں آپ کے؟ حضرت عمر بہت سخت تھے۔ تو کسی نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اے عمر تھوڑا سا نرم ہو جائیے، سختی کم کیجئے اپنی، تو یہ شاید وہی سے جو ہے وہ چیز آئی ہے۔ جی جی تو 5 حروف لن عمر کے اندر جو ہے ان کے اندر صفت توسط ہے، اور ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف متوسطہ۔ ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف متوسطہ، یعنی وہ حروف جن کے اندر توسط پایا جاتا ہے۔ کوئی بات؟ ان کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ کوئی حرف لے لیجئے مثال کے طور پر، جی لام لے لیں، الحمد ہے جیسے، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک تو شدت ہے اور نرمی ہوگی الحمد، تو دونوں کے درمیان میں لام پر نہ شدت ہو، تو شدت نہ ہوگی تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین، اور شدت ہوگی تو پڑھیں گے الحمد للہ، اس طرح ہو جائے گا۔ اور اگر نرمی ہوگی رخاوت تو الحمد للہ، انتہائی نرم آواز سے ہم لام نکالیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ
لام کے اندر شدت ہو شدت کی وجہ سے، نہ لام کے اندر نرمی ہو رخوت کی وجہ سے، بلکہ یہ درمیانی کیفیت ہو. اس درمیانی کیفیت کے ساتھ ان 5 حروف کو ہم ادا کریں گے. ان کو ہم کہتے ہیں صفت توسط، یا جن حروف میں پایا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں حروف متوسطہ. اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر. لن عمر کو آپ یاد کر لیجئے. المؤمن حین لین، مومن کو لین ہونا چاہیے، حدیث بھی ہے. تو یہاں پہ انعمتا دیکھیے، ایک مثال میں نے لکھا ایک ہے انعمتا. انعمتا یہاں پہ شدت پیدا ہو گئی انعمتا، لیکن ہمیں اگر رخوت سے پڑھنا ہے تو انعمتا انعمتا بہت ہلکی آواز کے ساتھ، لیکن ہمیں شدت اور رخوت کے درمیان میں پڑھنا ہے. انعمت صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے. تو شدت اور رخوت کے درمیانی صفت ہم نے توسط پڑھ لیا. اب اگلی جو صفت آ رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ استعلا. اس کو آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ استعلا کو میں نے ذکر کیا ہے آپ سے شاید پہلے. جی کیا صفت ہے استعلا کی؟ کیا صفت ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی؟ جی ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں. یہ صفت ایسی ہے جو 7 حروف پر منطبق ہوتی ہے، یعنی 7 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اور یہ 7 حروف جب بھی ہم پڑھیں گے ان حروف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. استعلا کے معنی ہوتے عربی میں بلندی چاہنا. بلندی چاہنا، ایلیویٹر اسے سی بنا ہے نا، ہم لوگ جب چڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم اوپر بلندی چاہتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، تو ایلیویشن کہتے ہیں اس کو. بلندی چاہنا کیا مطلب ہے؟ زبان کی جو جڑ ہے وہ آپ کی بلند ہو جاتی ہے، بلندی چاہتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت. زبان کی جڑ تالو کی جانب جب بلند ہو جائے تو اس بلند ہو جانے کو ہم استعلا کہتے ہیں. اور یہ استعلا کی صفت کتنے حروف پہ پائی جاتی ہے؟ 7 حروف میں. اور ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے. کیا ہے؟ خص ضغط قض. خص ضغط قض، ٹھیک ہے. خا صاد 2، ضغط میں ضاد غین طا 3، 5 ہو گئے. قض قاف اور ضا. جی تو مثال کے طور پر اس کی بہت ساری مثال ہیں. کوئی مثال آپ بتائیے. چلیے کچھ مثالیں آپ لوگ بتائیے کیا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی مثال بتائیے. صلصال. صلصال. جی یہ بہت اچھی مثال اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیے صلصال، یہ بہت عمدہ مثال کس لحاظ سے ہے؟ اس لحاظ سے کہ صلصال پہلے صاد ہے، پھر لام ہے، پھر اس کے بعد صاد ہے. مطلب کیا ہوا کہ صاد کے اندر استعلا یعنی موٹا پڑھا جانے کی صفت، اور لام کے اندر استفال. تو اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ استفال ہے اس کے اندر؟ خیر میں نے ابھی استفال نہیں پڑھایا، چلیے آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ صلصال میں جو ہے لام باریک پڑھا جاتا ہے، اور لام سے پہلے والا حرف موٹا اور لام کے بعد والا حرف موٹا. تو اس کو ہمیں بڑے لطافت کے ساتھ ادا کرنا ہے. خلق الانسان من صلصال. صلصال. اب اس کو اگر ہم پڑھ دیں صلصال صلصال تو گویا کہ لام بھی موٹا ہو گیا، جبکہ لام کو ہمیں باریک پڑھنا ہے. ان حروف مستعلیہ کے علاوہ ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. اور جب کسی ایک حرف کے اندر صفت پائی جاتی تو ہم کہتے ہیں حرف استعلا، یعنی ایسا حرف جس کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے. تو حروف مستعلیہ کا مطلب وہ حروف جن کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے.
اور جن حروف کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے وہ حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ جب ہماری زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے تو خود بخود آواز میں موٹا پن پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صراط الذین انقض ظہرک خلق المغضوب، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں نا پہلے کافی، اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم ایک ہو غیر اور ایک ہے غیر، تو غیر المغضوب، مغ میں بھی موٹا پڑھیں گے، ایک ہے مغضوبی، غیر نہیں بلکہ غیر، تو اس کی ہمیں بہرحال مشق کرنا ہے. اب ان 7 حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں کون سی صفت پائی جانی چاہیے؟ جی بھائی اور بہنوں، استفال. استفال اس کا نام ہے، یعنی ایسی صفت جس کو ادا کرتے ہوئے زبان جڑ تک نہ جائے، زبان اوپر نہ ہو، ہے نا. استعلا میں زبان اوپر چڑھتی ہے اور استفال میں زبان نیچے رہتی ہے. ٹھیک ہے. استعلا میں حرف موٹا ہوتا ہے، استفال جو اس کی اپوزٹ صفت ہے یہ والی سلائیڈ میں، اس میں کیا ہے؟ باریک ہوتی ہے آواز. استعلا کے معنی بلندی چاہنا اور استفال کے معنی نیچائی چاہنا. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اپوزٹ ہے نا، ہر جگہ الٹا معنی ہو رہے ہیں نا. تو یہاں پہ استعلا کے معنی آپ سے کہیں بلندی چاہنا، اور استفال جو اس کا اپوزٹ صفت ہے، اس کی اپوزٹ صفت، اس کے معنی ہوتے ہیں لنگوسٹک میننگ میں نیچائی چاہنا. وہاں پہ زبان کی جڑ آپ کی تالو کو ملتی تھی اور یہاں زبان کی جڑ تالو کو نہیں ملتی ہے. وہاں 7 حروف ہیں جہاں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ 22 حروف جو باقی ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم باریک پڑھتے ہیں. Is it clear؟ یہ ہے اپوزٹ کا مطلب. پتہ کیا چلا کہ ہم نے جن حروف کو موٹا پڑھنا ہے ان کو صرف موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، اور جن حروف کو باریک پڑھنا ہے ان حروف کو صرف باریک پڑھنا ہے، ان کو موٹا نہیں پڑھنا ہے. یہ ہے استفال. نیچائی چاہنا، زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو استفال کہتے ہیں. مثال بہت ساری دیکھیے، توابن کی ایک میں نے مثال لکھی، توابا. اور کوئی مثال بتائیے آپ لوگ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت ساری مثال ہے بھائی، اس میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی من جانب، من جانب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو، وہ ایک پورا چارٹ دوں گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہر حرف کے اندر کون کون سی صفت پائی جاتی ہے. اب اگر آپ کو ڈیفینیشن پتا ہے، اس کی تعریف پتا ہے کس کی؟ ہر صفت کی، تو جب تعریف پتا ہوگی اور آپ کے سامنے چارٹ ہوگا تو آپ کہیں گے ارے اس حرف کے اندر ہمس بھی ہے، اس حرف کے اندر شدت بھی ہے، اس حرف کے اندر استعلا بھی ہے، اس حرف کے اندر توسط بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. جب آپ دیکھتے جائیں گے چارٹ، اور اسی چارٹ کی روشنی میں آپ نے جو تعریف ذہن میں رکھی ہوگی اس کے مطابق جب آپ حرف کو ادا کریں گے تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی جس کو آپ تلاوت کے دوران محسوس کریں گے اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو استفال کے اندر وہی صفت پائی جائے گی جو استعلا میں نہیں ہے، استعلا کی اپوزٹ میں گویا کہ. اگلی کیا صفت ہے آپ دیکھیے، اگلی صفت جو ہے وہ ہے اطباق. اطباق کے معنی ہوتے ہیں مل جانا یا ڈھانپ لینا کسی چیز کو. ڈھانپ لینا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے ڈھانپ لیا.
یا یہ جو چہار دیواری ہوتی ہے کمرے کے اندر ہے، اس کے اندر چار دیواری، تو چہار دیواری کے اندر انسان مقید ہو کے رہ جاتا ہے، گویا کہ وہ چہار دیواری کے اندر بند ہو کے رہ جاتا ہے، جی بند ہو کے رہ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اطباق۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چار حروف ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جن کو ہم حروف مطبقہ کہتے ہیں، ان چار حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مطبقہ۔ اور یہ چار حروف کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظ، صاد، طا، ظا، ظ، جی ان چار حروف کو ہم جب ادا کرتے ہیں تو ان کا ہم جب مخرج دیکھیں تو اگر ہم مخرج کو صحیح انداز سے ادا کریں اور اس صفت کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو حروف جہاں سے نکل رہے ہیں یہ بیچ کا حصہ ہوتا ہے، تالو کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے، یہاں آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے، آواز بند ہو یعنی زبان پھیل کر آپ کی تالو میں مل جاتی ہے، اس، اوت، 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 خالی اوت یعنی ضا جو ہے نا، ضا یعنی تا کے بعد جو ضا ہے اس میں تھوڑا سا زبان آپ کا جو ہے وہ طرف اللسان آگے آتا ہے، باقی جتنی بھی تین حروف ہیں ان کو ادا کرنے میں، اطباق ادا کرنے میں مشکل نہیں ہو گیا، خالی ضا جو ہے نا اس میں تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں سے نکل رہا ہے جہاں سے باریک حروف نکلتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ استعلا کی صفت بھی پیدا کرنا ہے، یعنی زبان کی جڑ بھی اوپر آنی ہے، پھر جو زبان کا درمیانی حصہ ہے مڈ، اس کو بھی ہم تالو کے اوپر لگائیں گے، جب تالو کے اوپر لگے گی تو اطباق کی کیفیت، گویا کہ یہ جو پورا حصہ ہے زبان کو بیچ کا حصہ ڈھپ جاتا ہے، مل جاتا ہے اوپر جا کر، آواز بند ہو جاتی ہے آپ کی، جب آواز بند ہو جاتی ہے تو خود بخود اس میں موٹا پن پیدا ہو جاتا ہے، موٹا پن۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو چار حروف ہیں ان کے اندر ایک تو صفت استعلا کی پائی گئی، یعنی ان حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، دوسری صفت جو ہے وہ اطباق، جس کی وجہ سے مزید موٹا پن ہوتا ہے ان میں، مضغتن، ایک تو حرف استعلا خا ہے مثال کے طور پر، ہے نا، خا ہے، اور اسی طریقے سے غائن ہے، اس کے اندر یقیناً استعلا ہے یعنی موٹا پڑیں گے، لیکن یہ جو چار حروف ہیں ان کے اندر استعلا بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے ہے، تو اطباق کی صفت ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زبان کا جو آپ کا تالو، زبان کی جو درمیانی حصہ ہے وہ پھیل کر آپ کا تالو سے چپک جائے وہ حصہ، تو آپ کی آواز بالکل بند ہو جائے گی، تو جب بند ہو جائے گی تو وہ حرف مزید موٹا ہو جائے گا اور زیادہ موٹا ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں صفت کو، اس صفت کا نام ہے صفت اطباق، صفت اطباق، اور ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف مطبقہ، حروف مطبقہ۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں انفتاح، جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ آپ دیکھیے کہ لینگویج یعنی جو لغوی معنی ہیں ان کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں، آپ موازنہ کریں تو اس میں بھی بہت فرق ہے، لغوی معنی اطباق کے میں نے کیا بتایا، مل جانا یا ڈھپ جانا، ڈھانپ لینا، اور اس میں کیا ہے، مل جانا کا اپوزٹ کیا ہے، کوئی چیز ملے گی اور نہ ملے گی یعنی جدا رہے گی یا کھلی رہے گی، تو انفتاح کے معنی کھلا رہنا یا جدا رہنا، اصطلاحی معنی اس کے کیا ہوں گے، زبان کا تالو سے جدا رہنا، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان یا زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو پر نہیں جائے گا، نیچے ہی رہے گا، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں، ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف منفتحہ۔ اور انفتاح کی صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ ان 25 حروف میں پائی جاتی ہے جو اطباق سے بچتے ہیں، اطباق کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں
وہ 25 حروف ہیں اور ان میں کیا ہے؟ انفتاح کی صفت موجود ہے. ٹھیک ہے. آخری صفت اور لے لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو. کل قرآن کا کلاس نہیں ہوگا، اس ہفتے بھی ہم آپ سے ایک دن ایکسٹرا چاہیں گے اگر آپ سب کی رائے ہوگی تو. چلیے بہرحال ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اگلی یعنی چوتھی جوڑی اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اذلاق ہے. اذلاق. ٹھیک ہے، یا اس کو کل ہی پہ ڈال دیتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے. جی 1:45 ہو گیا ہے. اس ایک صفت کو آپ باقی رہنے دیں، اس کی تھوڑی سی جو تشنگی ہے وہ بھی آپ برقرار رکھیں اس کو، تاکہ آپ کا جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ باقی رہے کہ اذلاق کیا چیز ہے. تو چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور اذلاق پہ بھی کچھ وقت لگ جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تو ہم نے 4 صفت لازمہ پڑھا. ہمس اس کی ضد جہر، شدت اس کی ضد جی اس کی ضد رخوت. ہاں، اور تیسری جو صفت پڑھی توسط، جو شدت اور رخوت کے درمیان ہے، تو اس کو آپ الگ کریے. پھر تیسرا جوڑا ہم نے پڑھا کس کا؟ استعلا کا. اور استعلا کی جو جوڑی ہے جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ استفال ہے. تو ہمس کے اندر جو حروف پائے جاتے ہیں وہ 10 حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ جہر پایا جاتا ہے. پھر ہم نے دوسری جو صفت پڑھی شدت کی صفت پڑھی. شدت کے کتنے حروف ہیں؟ 8. اجیدو قطن بکت، یا اجیدو کا قطن بکت، اس طریقے سے. تو اجیدو قطن بکت کے 8 حروف. ان کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں ان کے اندر استفال پایا جاتا ہے. باقی 5 حروف کے علاوہ، یعنی جو شدت کے علاوہ جو استفال کے حروف ہیں ان میں سے 5 کو آپ الگ کر دیں گے. لن عمر، تو باقی 16 حروف بچتے ہیں. ان 16 حروف میں کیا پایا جاتا ہے؟ اطباق کا اپوزٹ کیا؟ شدت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جی رخوت. ہاں رخوت. پھر تیسری چیز ہم نے پڑھی کیا نام ہے؟ استعلا. استعلا میں 7 حروف ہیں، خود صدقت قذ، اور اس کے جو اپوزٹ جو ہے جو حروف ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ استعلا کا اپوزٹ جو صفت ہے وہ ہے استفال. چوتھی جو چیز ہم نے پڑھی اور اس کا اپوزٹ پڑھا اطباق، اور اس کے اپوزٹ میں انفتاح ہے. اطباق کے 4 حروف ہیں اور ان 4 حروف کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں ان میں انفتاح پایا جاتا ہے. تو ان حروف کو یاد ہم کر لیں گے، ان کی تعریف یاد کر لیں گے، ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، طریقہ ادائیگی ہے، ان کو بھی ہم یاد رکھ لیں گے. کل انشاءاللہ ہم آخری جو چیز ہماری بچتی ہے اس کو پڑھیں گے، اور وہ ہے اذلاق. اذلاق ہے اور اس کی اپوزٹ جو صفت ہے اسمات. تو اذلاق اور اسمات کل پڑھیں گے. یہاں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.